बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، وہ ذات جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں چشتی وائس، اور ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں ایسے بے شمار واقعات جن کو سن کر آپ کو لطف و سرور بھی ملے، اور ان واقعات کے اندر ہم سب کے لیے سبق بھی موجود ہو۔ ہمارا آج کا موضوع بھی اسی اہمیت کا عامل ہے۔ تو اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ ہمارا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ یوں ہی استوار رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے، تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں جس گھر میں قیام کیا، وہ گھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کے اوقات کی جستجو میں رہتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ رات کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ مجھے حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ پس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا اور بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ کافی دیر بیٹھا رہا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضور نے انہیں بھی سلام کا جواب دیا۔ ان سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا۔ حضرت صدیق اکبر اس پر بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی باتیں ہوئیں، وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اٹھائیں جن کی تعداد 7 یا 9 تھی۔ ان کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگیں۔ ان کی تسبیح کی آواز اس طرح سنائی دینے لگیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انہیں رکھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی رہیں، اور شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز آتی رہی۔ پھر ان سے لے کر انہیں زمین پر رکھ دیا، پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا۔ ان کی ہتھیلی میں بھی وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی رہیں، پھر انہیں زمین پر رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، وہاں بھی تسبیح کہتی رہیں، پھر ان سے لے کر زمین پر رکھا تو وہیں خاموش ہو گئیں۔ پھر آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کنکریاں ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم میں سے کسی کے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح نہیں کہی۔ اور ناظرین کو یہاں بتاتے چلیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ذکر نہیں آیا، کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، ارشاد نبی کی تعمیل میں کہیں تشریف لے گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔
اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔